کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کو اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ ہچکچائیں گے یا فوراً اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے؟ آج ہم آپ کو ایک ایسی سچی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک باپ کو حکم ملا کہ وہ اپنے ہی بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرے۔ سوچیں وہ دل کی کیفیت کیا ہوگی، وہ آنکھیں جو اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہوں اور وہ دل جو اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک باپ کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنے ہی بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرے؟ یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ ایمان، صبر اور اللہ سے محبت کی سب سے بڑی مثال ہے، اور یہی ہے قربانی کی اصل تاریخ۔ آج ہم بات کریں گے قربانی کی تاریخ کی، وہ عظیم واقعہ جس نے ہمیشہ کے لیے انسانیت کو ایک سبق دیا۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کا۔ ایک رات حضرت ابراہیم نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، اور انبیاء کے خواب ہمیشہ سچ ہوتے ہیں۔ سوچیں ایک باپ کے لیے یہ کتنا بڑا امتحان ہوگا، جس بیٹے کو مانگ مانگ کر حاصل کیا ہو اسی کو اللہ کے لیے قربان کرنا۔ لیکن حضرت ابراہیم نے ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کیا، کیونکہ ان کے لیے سب سے بڑھ کر اللہ کا حکم تھا۔ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے پاس گئے اور بڑے پیار سے کہا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہاں سے کہانی اور بھی زیادہ حیران کن ہو جاتی ہے۔ ایک بیٹی کا جواب جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ حضرت اسماعیل نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اسی پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایمان کی انتہا تھی۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جس نے تاریخ بدل دی۔ باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھری چلانے لگے۔ لیکن اللہ کو ان کا یہ جذبہ اتنا پسند آیا کہ فوراً آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ اور پھر حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا گیا۔ یہی وہ عظیم واقعہ ہے جسے آج ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر یاد کرتے ہیں۔ ہر سال مسلمان جانور قربان کرتے ہیں تاکہ اس عظیم سنت کو زندہ رکھا جا سکے۔ لیکن یاد رکھیں، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں۔ اصل قربانی یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات، اپنی انا اور اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور